بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر، دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ نیب ایک نئی فیلڈنگ کھڑی کرنے کے چکر میں سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا آسانی جی ہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی اور سیفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہونے جا رہی ہے جی۔ اور جب یہ ضمانت ہونے جا رہی تو پھر عمران خان صاحب کو رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ظاہر ایک تھریٹ رکھنا تھا جس کی بنا پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 16 اپریل کو نیب نے ایک کال اپ نوٹس جاری کیا تھا، اور اس نوٹس کے مطابق عمران خان صاحب کو طلب بھی کیا گیا تھا۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ نیب راولپنڈی اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں ریفرنس ڈال کے، یعنی توشہ خانہ کے ریفرنس ڈال کے، اور اس کا یہ ہے کہ انہوں نے تحائف بیچے ہیں غیر قانونی طور پر، یہ ایک بنا کے، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ کسی کیس پہ گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن اس خطرے کو بھانپا گیا ہے عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم نے، جس کی بنا پر بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی گئی، جس کی سماعت بھی کل رکھی گئی ہے۔ جی ہاں، اس خطرے کو، اس بدنیتی کو بھانپتے ہوئے کہ نیب تحقیقات میں جو طلبی کا جو نوٹس ہے اس کو چیلنج کیا بشرا بی بی صاحبہ نے، اور ان کے مطابق ہم آلریڈی اس کی سزا ہوئی اور سزا معطل بھی ہو چکی، جس کے مطابق ہم اب اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد نیب دوبارہ اسی کیس کے اندر ہماری طلبی کیسے کر سکتا ہے۔ تو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو طاقتور ہیں یا کیسز بنانے والے ہیں، وہ تمام جو ایک سرکل ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو شاید یہ بھی نہیں بن پا رہی کہ ہم نے کس کیس میں کون سی گرفتاری ڈالی ہے۔ ان کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ جتنے بھی کیسز بن چکے ہیں اب تک، ان کا انجام جو ہے وہ یا تو ضمانت کی شکل میں ہے یا باعزت بریت کی شکل میں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں عدت پہ نکاح والے کیس میں اب الٹا غیرت مند شوہر مانیکا صاحب وہ جج کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو چکے ہیں کہ مجھے آپ کے اوپر یہ اعتبار نہیں، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ 8 تاریخ کو میں نے اس کا آپ اپنے دلائل مکمل کریں، نہیں کرتے تو میں اب تک کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو اب اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس، ٹھیک ہے، اور اب سیفر کیس کا آپ کو پتہ ہے ویسے اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اور عدالت چاہ رہی ہے کہ یہ تمام قدغنیں ختم ہو تو ہم کسی قسم کا کوئی فیصلہ دیں۔ ہر لحاظ سے اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ والے جج بھی ہیں جن سے متعلق عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تصور ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیں، لیکن دلائل اتنے تکڑے سلمان صفدر صاحب کے وغیرہ کے۔ تو اب یہ جو ہے نا نیب کا یہ کیس، توشہ خانہ کا کیس، اور اس کا ایک ضمنی ریفرنس ہے کہ انہوں نے جو تحائف تھے وہ غیر قانونی طور پر بیچے تھے، اس کے ریفرنس کی ایک تیاری ہے جس کو چیلنج کیا ہے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو اب دیکھیں یہ کھاتے ویسے ہی ہو جانا ہے۔ آگے بڑھوں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے بڑے درینہ دوست تھے، لیکن جب تھوڑا سا پیر آیا تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے حلقوں کے ہائی کوارٹرز کے بہت زیادہ قریب ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہائی کوارٹرز کے تو بہت زیادہ قریب جہانگیر جان ترین بھی تھے اور دیگر کئی افراد بھی تھے، لیکن جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وقت پہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا، تو اسی میں یہ صاحب بھی شامل ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کو کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں جی، جب کہتے ہیں نا طاقتور لوگ سایہ ساتھ چھوڑ دیں، جب آپ ہی نے ساتھ نہ دے تو پھر اب طاقتور لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں۔ تو سمیع ابراہیم کے مطابق کہ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سینٹورس مال اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان کے زبردست قسم کے مالز کے اندر شمار ہوتا ہے، اس پر کوئی زبردستی قبضہ کر سکتا ہے؟ تو باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے کل سینٹورس مال کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے، کوئی اور نہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر مالک ہیں جی سردار تنویر الیاس صاحب، سابق وزیر اعظم کشمیر، انہوں نے یہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے کوشش کی گئی ہے، اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس مسلح افراد کے ساتھ مبینہ طور پر مال میں داخل ہوئے ہیں، دفاتر کے تالے توڑنے اور زبردستی قبضہ کیا ہے۔ جبکہ سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق حقیقی مالک سردار تنویر الیاس نہیں ہے، سردار تنویر الیاس کے والد اور دیگر بھائی ہیں، اور اس سلسلے میں کل ان کے اس قبضے کی کوشش میں جو کہا جاتا تھا کہ انہی کا ہی مال ہے، تو کوشش میں ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے ناجائز قبضہ کرنے کی اس کوشش پہ، اور اصل والد سردار الیاس صاحب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو ویسے بھی ان کی کچھ مبینہ طور پر گندی قابل اعتراض حرکتوں کی بدولت ان کو کاروبار سے ویسے ہی علیحدہ کر چکے ہیں۔ تو اربوں روپے کا اس سلسلے میں سردار تنویر الیاس صاحب کا کوئی گھپلا ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے بقول سمیع ابراہیم صاحب۔ تو جسے کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، جہاں جہانگیر خان ترین صاحب کی سیاست ختم ہوئی، جہاں پاک سرزمین پارٹی مکمل ہی ختم ہوئی، اب لوگ معذرت کر کے اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہاں ایک یہ صاحب سے پاک سرزمین پارٹی کے جنہوں نے بڑی جید طریقے سے بڑے وسیع انداز کے اندر پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کیا، پھر عمران خان صاحب، ان کی فیملی، ان کی زوجہ اور خاندان پہ پتہ نہیں کون سے الزام لگایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید عمران خان صاحب سے ڈٹیچ ہو کے شاید عزت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا، تو شاید یہی پوزیشن مجھے سردار تنویر الیاس صاحب کی لگی۔ والد نے
جی ہاں، والد نے بے دخل کیا ان کو اپنی جائیداد سے، اور یہ وہ تھے جو جن سے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے گھر کے بہت قریب ہیں، اور بڑے گھر کے جس طرح فیصل واڈا صاحب، اس طرح ان سے متعلق بھی تھا۔ ان سب نے اپنی نوکریاں حلال کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا، لیکن اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سب سامنے ہے، سمیع ابراہیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق۔ دوسرا یہ بڑی زبردست بات ہوئی ایوان اقبال میں۔ ایوان اقبال میں نا مذہبی جماعتوں کا اجتماع تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، ساجد میر صاحب بھی تھے، دیگر تھے، تو نواز شریف صاحب کے داماد بھی ادھر موجود تھے، اور کیپٹن صفدر صاحب۔ فرتے جذبات میں زیادہ لوگ دیکھ لیے، زیادہ لوگ دیکھ کے نا وہ ہمیشہ کوئی ایسی سلپ والی بات کر دیتے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھے تو کیسے پوچھے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، کیپٹن صفدر صاحب خطاب کرتے ہوئے بڑا دھماکہ خیز خطاب کیا، انہوں نے اس میں کہا کہ ہماری حکومت اس وقت کی دراصل نہ ہماری حکومت نہ ہماری قیادت، یعنی سیدھا ہی اپنے چچا سسر پہ آ گئے، اور شاید اپنے سسر پہ آ گئے نا، کہ نہ ہماری حکومت نہ ہی ہماری قیادت اور نہ ہی ہماری فوج کشمیر کو آزاد کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ انہیں کہ تینوں کے تینوں عناصر، نہ حکومت نہ سیاسی قیادت اور نہ ہی فوج، یہ کشمیر کو آزاد کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس پہ پورا ہال میں تالیاں بھی گونجی، اور انہوں نے مولانا صاحب کو اس حوالے سے انڈوس بھی کروایا کہ مولانا صاحب آپ بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ہوا۔ اب ذرا چیک کر لیں، کشمیر کے اوپر بھی اتنا بڑا الزام، یعنی جس کے منہ میں جو زبان میں بند پڑتا وہ آ کے بولنا شروع کر دیتا، تو لائک پوزیشن اس وقت یہ چل رہی ہے۔ ادھر ایک اور خبر زبردست ہی کہ اس وقت سندھ میں صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک امن و امان سیکورٹی کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں جس طریقے سے ملے آصف علی زرداری صاحب ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو بہت سی چیزیں عیاں بھی تھیں، کیونکہ اس پوری سٹنگ میں کہیں مسلم لیگ نون کا کوئی عہدیدار نہیں تھا، کوئی اور منسٹر کوئی نہیں تھا، یہ سارا معاملہ صرف آصف علی زرداری اور پاکستان کے وزیر داخلہ کے بیچ میں تھا۔ ہاں، ایم کیو ایم کے وفد سے ضرور انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی، تو اب یہ دیکھتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں سے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی اجلاس ہے، دیکھتے ہیں کراچی کی صورتحال سے متعلق کیا ہوتا ہے، موبائل سنیچنگ سے متعلق کیا ہوتا ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے سندھ کے حوالے سے۔ تو چلیں، اللہ کرے کوئی اچھا رزلٹ نکلے، تو ہمیں بھی ضروری ہے اس سے متعلق جاننا، کراچی کا انٹرسٹ ہم سب کا انٹرسٹ ہے۔ آخری اور فائنل خبر جی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، آج انہوں نے جی خطاب کیا، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی تھی، اور انہوں نے کہا کوئی بھی ڈیل کسی سے چھپ کر نہیں کریں گے، جو کچھ ہوگا عوام کے سامنے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کریں گے تو ان کا بہت زیادہ شکریہ، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کے پی کے میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو میں حاضر ہوں، جس طرح مرضی تفتیش کرنی ہے وہ کروا لیں، لیکن ان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دراصل دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں باقی جتنی قیادت ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب کو فارم 47 کے تحت ان کو فتح دلائی گئی ہے، اور ان سے دھوکہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی جو فتح ہے وہ فارم 47 کے تحت نہیں ہے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب ایک مخالف بھی ہیں، الیکشن میں بھی مد مقابل ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی پیش رفت جاری ہے۔ تبھی تو مولانا صاحب اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، پی ٹی آئی کو ان کے احتجاج کا اور جلوس اور جلسوں کا حق بھی دیا جائے۔ تو کوئی ہوا بدل رہی ہے، بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں سیاسی گفتگو بھی چل رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔